بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بیان کیا تھا کہ سلطان التمش اور رضیہ جنگ سے واپس آ رہے تھے کہ راستے میں کچھ جنگلی جانوروں نے ان پر حملہ کر دیا۔ اس سب معاملات کو وہ ماں باپ بیٹی سنبھال نہ سکے۔ اس دوران وہاں سے کچھ حبشی سرداروں کا بھی گزر ہوا۔ ان حبشی سرداروں میں سے ایک سردار جس کا نام جمال الدین یاقوت تھا بہت پرکشش دکھائی دیتا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر اپنے جوہر دکھائے اور باپ بیٹی کو ان جنگلی جانوروں سے بچا لیا۔ اس سب سے سلطان التمش تو متاثر ہوا ہی، لیکن رضیہ سلطانہ بھی بہت متاثر ہوئی اور اس نے اس حبشی سردار کی طرف اپنا کھنچاؤ محسوس کیا۔ سلطان التمش نے اس حبشی سردار کا شکریہ ادا کیا اور محل چلنے کی دعوت دی۔ اس سب معاملے کے بعد وہ حبشی سردار بھی سلطان التمش کے ساتھ اس کے محل چل پڑا۔ کچھ دن تک سلطان التمش نے اس حبشی سردار کی مہمان نوازی کی۔ کچھ دن بعد ابھی وہ غلام حبشی سردار محل میں موجود ہی تھا کہ جب سلطان التمش نے تمام امراء اور وزراء کو دربار میں اکٹھا کیا اور ان سب کو اکٹھا کر کے دریا کے کنارے لے گیا۔ پھر اس کے بعد تمام وزراء کو حکم دیا کہ اس دریا میں غوطہ لگائیں، لیکن ایک بھی قطرہ پانی کا آپ کو چھو نہ پائے۔ سننے میں تو بہت سی عجیب سی بات لگتی ہے، لیکن بادشاہ یہ حکم وزراء کو دے چکا تھا۔ جب وزراء نے یہ حکم سنا تو بہت زیادہ حیرانگی کا اظہار کیا اور کہا کہ بادشاہ حضور، یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ پانی میں غوطہ لگاؤ اور آپ بالکل بھی تر نہ ہو؟ تمام وزراء نے ایک ایک کر کے غوطہ لگایا، لیکن وہ مکمل طور پر بھیگ کر دریا سے باہر نکل آئے۔ پھر بادشاہ نے اپنا رخ اپنے بیٹوں کی جانب کیا۔ سب سے پہلے قطب الدین، جو کہ رضیہ کا سب سے چھوٹا بھائی تھا، اس سے کہا، لیکن اس نے اپنے سر جھکا لیا۔ اس کے بعد وہ غیاث الدین کے پاس گیا تو اس نے بھی کہا کہ بابا محترم، آپ خود غور فرمائیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک انسان پانی میں غوطہ لگائے اور اس کو پانی بالکل چھو نہ پائے۔ بادشاہ نے اپنے بیٹے کے اس جواب کو نظر انداز کر دیا اور رکن الدین کے پاس گیا۔ جب رکن الدین کو یہ حکم ملا تو وہ بہت زیادہ حیرانگی کا اظہار کرنے لگا اور دل میں سوچنے لگا کہ لگتا ہے بابا بوڑھے ہو گئے ہیں، ان سے بادشاہت سنبھالی نہیں جاتی، اس لیے الٹی پلٹی باتیں کر رہے ہیں۔ اس سب معاملے میں جمال الدین یاقوت، وہ حبشی سردار، بھی ان کے درمیان میں موجود تھا۔ رضیہ سلطان چاہتی تھی کہ بادشاہ اس حبشی سردار کے پاس بھی جائے اور اس سے بھی اس کی رائے معلوم کرے، اور بہت بے چینی سے اس بات کا انتظار کر رہی تھی۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد سلطان التمش اس حبشی سردار جمال الدین یاقوت کے پاس گیا۔ اس نے کچھ کہے بغیر آگے بڑھا اور دریا کے اندر غوطہ لگا دیا۔ جب اس حبشی سردار نے دریا کے اندر غوطہ لگایا تو بادشاہ یہ دیکھ کر خوش ہوا کہ ایک حبشی سردار نے اس کی تابع داری کی اور فرما برداری کا اظہار کیا۔ وہ حبشی سردار پانی میں غوطہ لگاتے لگاتے کچھ قدم آگے چلا، لیکن واپس مڑ کر باہر نکل آیا۔ باہر نکلنے کے بعد وہ سلطان التمش کے پاس گیا اور شرمندگی کا اظہار کیا کہ بہت شرمندہ ہوں بادشاہ کہ آپ کے اس حکم کی تعمیل کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن ایسا نہ کر سکا۔ یہ سن کر بادشاہ نے دل میں سوچا کہ تابع داری تو یہ ہے کہ بادشاہ کے حکم کی تعمیل کرنے کے بعد یہ نہ سوچا جائے کہ یہ کام مشکل ہے یا آسان، فوراً اس کام کی تعمیل کے لیے قدم اٹھائے جائیں۔ جب غلام نے یہ بات کہی تو دربار میں موجود ہر ایک شخص کو مخاطب کرتے ہوئے بادشاہ نے کہا کہ یہ دیکھ لو، یہ اسے کہتے ہیں تابع داری۔ اس پر ہر کوئی بہت زیادہ شرمندہ اور ناداں ہوا کہ ایک حبشی سردار سے دربار کے اندر موجود لوگوں کا موازنہ کیا جا رہا ہے۔ یہ سن کر وہ غلام بہت زیادہ خوش ہوا، جسے حبشی سردار کہا جا رہا ہے۔ وہ بہت زیادہ خوش ہوا کہ بادشاہ کو اس کی یہ ادا پسند آئی۔ یہ بات کہہ کر سلطان التمش دربار سے نکل گیا۔ سلطان کے جانے کے بعد بہت اس کے اپنے بیٹوں نے اس بات سے مخالفت کی،
اور اس حبشی سردار کو نفرت انگیز انداز سے دیکھنے لگے۔ اس کے بعد وہ حبشی سردار بھی اپنے گھوڑے سے اپنی منزل کی طرف روانہ ہونے لگا تو پیچھے سے اس کے بیٹوں نے کچھ غصے میں کچھ باتیں ایسی کہیں جو کہ حبشی نے سنی لیکن نظر انداز کر دیا۔ اس سب اس سب معاملے سے رضیہ سلطانہ بہت زیادہ متاثر ہوئیں۔ اس سب معاملے میں سلطان التمش کی بہت ہی پرانی کنیزہ شمسہ وقفاً و وقفاً ہر خبر اس کی اپنی بیوی ترکان شاہ کو پہنچا دیتی۔ باپ بیٹی کے درمیان جو بھی گفتگو ہوتی ہر باہر جا کر ترکان شاہ کو سنا دیتی، اور باپ بیٹی کے درمیان گفتگو ہمیشہ سیاسی مشاورت پر ہی ہوتی۔ ترکان شاہ کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ تمام شہزادوں سوائے رکن الدین اپنے بیٹے کے سوائے تمام شہزادوں اور اس رضیہ سلطانہ کو زہر دے دیتی، لیکن اس معاملے میں بھی ایک رکاوٹ یہ تھی کہ سلطان کو کھانا دینے سے پہلے اس کے خدمت گزار چکھتے تھے، پھر سلطان کھانا کھاتا تھا۔ دوسری طرف سلطان نے اس حبشی سردار کی اس تابع داری سے متاثر ہو کر اسے ایک بڑے عہدے پر فائز کر دیا، لیکن وہ حبشی سردار سلطان گاہ میں دست بستہ سر جھکائے کھڑا تھا۔ عقائے نعمت مجھے امیر کھور کے عہدے سے ہٹا کر پرانے منصب پر بحال کر دیا جائے۔ کیوں؟ سلطان التمش حبشی زادے کی درخواست سن کر حیران رہ گیا تھا۔ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے آپ کا نظام سلطنت انتشار کا شکار ہو جائے۔ جمال الدین یاقوت بڑے دانشمندانہ انداز میں معذرت پیش کر رہا تھا۔ ترک سرداروں کے بگڑے ہوئے چہرے، طنز و شنام کا زہر تھوکتی ہوئی زبانیں اور نفرتوں کا اظہار کرتی ہوئی آنکھیں، یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ میں حضور والا کی نوازشات کا مرکز بن گیا ہوں۔ جمال الدین، کیا تو 2 دن میں ان مسائل سے گھبرا گیا؟ التمش نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ کا یہ خدمت گار سیاست کے مسائل سے تو کیا موت سے بھی نہیں گھبراتا۔ حبشی زادے کے لہجے میں بڑی استقامت تھی، مگر آپ کے عمرہ اور شہزادے میرے جذبہ وفا کو خوش آمد سمجھتے ہیں، اور مجھے یہ گوارا نہیں کہ میں تانا زنوں کے ہجوم میں چپ چاپ کھڑا رہوں، کسی پتھر کے مجسمے کی طرح۔ میں ایک جاں فروش ہوں، ننگ ہے مجھے وہ عہد جو میرے لہو کی قیمت نہ ہو۔ یہ کہتے ہوئے جمال الدین یاقوت نے اپنے سر سے دستار اتار کر سلطان کے قدموں پر رکھ دی۔ کیا میں نے تیری جاں فروشی پر گواہی نہیں دی؟ التمش جوشی جذبات میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ بس وہی ایک گواہی میرا سرمایہ حیات ہے، یاقوت حبشی نے بڑے وارفتہ لہجے میں کہا، اور اسی ایک گواہی کی خاطر ساری زندگی آپ کے آستانہ جلال کا دربار بن کر کھڑا رہنا چاہتا ہوں۔ یہ تمام ہنگامی آرائش صرف تیرے جذبہ وفا کی تشہیر کے لیے تھی۔ التمش نے اپنے جانثار کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میرے فیصلے شہزادوں اور امیروں کی مرضی کے تابع نہیں۔ خداوند ذوالجلال نے مجھے با اختیار حکمراں بنایا ہے، اور اسی کے کرم سے میں نے ایک حقدار کو اس کا حق دے دیا۔ اب تجھ پر لازم ہے یاقوت کہ زمانہ سازوں کے شور سے اپنی سماعت کو متاثر نہ کر۔ بازار محبت میں آیا ہے تو زمانے کی ناقدری کا گلہ نہ کر۔ سلطان کی محبت کے اس مظاہرے نے حبشی زادی کو لاجواب کر دیا۔ اگر بازار محبت میں آپ جیسا خریدار موجود ہو تو میں دوبارہ بک جانے کے لیے تیار ہوں۔ جمال الدین یاقوت ابیسینیا کا باشندہ تھا اور کسی زمانے میں غلام رہ چکا تھا۔ پھر جب وہ آزاد ہوا تو اس نے ہندوستان کا رخ کیا اور بڑے سخت مراحل سے گزرنے کے بعد التمش کے دربار میں رسائی حاصل کی۔ تو پھر اس دستار کو دوبارہ اپنے سر پر سجا لے۔ التمش بستر سے نیچے اتر آیا اور اس نے دستار باندھ کر جمال الدین یاقوت کے سر پر باندھی۔ اب کبھی اسے اپنے سر سے نہ اتارنا، چاہے کاندھوں سے تیرا سر ہی کیوں نہ اتر جائے۔ حبشی زادہ نصف قد تک جھکا، سلطان کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور الٹے قدموں واپس چلا گیا۔ ابھی ترکان شاہ سازشوں میں مصروف تھی کہ بادشاہ نے بیٹی رضیہ کے جانشینی کا اعلان کر دیا۔ یہ اعلان سن کر مرد نہیں بلکہ عورتیں بھی حیرت زدہ رہ گئیں۔ جب بادشاہ جنگ پر جانے لگا تب بھی اس نے تمام امراء اور وزراء کے سامنے بیٹی کی جانشینی کا اعلان کیا، اور اس کے بعد بادشاہ جنگ پر چلا گیا۔ بادشاہ کے جنگ پر جاتے ہی پیچھے سے افراتفری کا ماحول بچ گیا اور وہیں پر بادشاہ کا انتقال ہو گیا۔ انتقال نہیں، یوں کہا جائے کہ وہاں پر بادشاہ کا قتل ہو گیا، جو کہ ترکان شاہ اور اس کے بیٹے کی سازش تھی۔
نتیجہ تھا جب دہلی میں سلطان التمش کے قتل کی خبر پہنچی تو ہر طرف ماتم کا سماں بچھ گیا، جبکہ سلطان التمش کی اپنی بیٹی شہزادی رضیہ خود کو سنبھال ہی نہیں پا رہی تھی، اور دوسری طرف ترکان شاہ بادشاہ کے 40ویں تک کی انتظار کر رہی تھی تاکہ جشن کا اعلان کر سکے، کیونکہ وہ خوش تھی کہ سلطان التمش کے مرنے کے بعد اس کا اپنا بیٹا ہی دلی کے تخت پر بیٹھے گا۔ ترکان شاہ کے اپنے بیٹے رکن الدین نے زبردستی اس کا سوم بھی نہیں منانے دیا اور تخت پر بیٹھ گیا، شہزادی رضیہ کو بھی اس کی جانشینی سے ہٹا دیا۔ اس سب معاملے میں شہزادی رضیہ بہت زیادہ تنہائی کا شکار ہو گئی تھی، اور جو غلام بھی شہزادی رضیہ کا مخلصاً ساتھ دینا چاہتے تھے، شہزادی رضیہ نے انہیں منع کر دیا اور انہیں حکم دیا کہ میری خاطر اپنی زندگی کو خطرے میں مت ڈالیں۔ لیکن وہی حبشی غلام رضیہ کا ساتھ چھوڑنے کا راضی نہ ہوا۔ رضیہ نے بہت اصرار کیا کہ تم بھی شہزادی رضیہ نے اصرار کیا کہ تم بھی آزاد اور اپنی مرضی کے مطابق جو راستہ تمہیں رہنمائی کی طرف لے جاتا ہے اس راستے کو اختیار کر لو، لیکن وہ حبشی غلام یاقوت بالکل رضامند نہ ہوا، اور اس نے رضیہ کے سامنے عہد کیا کہ یہ غلام آپ کے خاطر جان دینے کے لیے بھی قربان ہے۔ اس سب معاملے میں وہ دراصل اپنے دل کی بات کہہ رہا تھا، جسے سمجھنا رضیہ کے لیے مشکل تھا کیونکہ اس وقت اپنے باپ کے ماتم میں مصروف تھی۔ حبشی غلام نے ہر امرا ہر وزراء کی مخالفت کی اور رضیہ کا اسے حق دلوایا، جس سے تمام عوام میں امرا وزراء میں اس حبشی غلام یاقوت اور رضیہ کے متعلق غلط افواہیں بھی اٹھنے لگیں، حتیٰ کہ ایسا کچھ نہ تھا، دونوں کی باتیں اپنے دل میں ہی تھیں۔ جب یاقوت نے رضیہ کو اس کا حق دلوایا اور رضیہ تخت نشین ہوئی تو اس نے بہت سے معاملات کو درست کیا، رکن الدین کو معاف کر دیا، لیکن پھر بھی رکن الدین کی دل کی لغزشیں ختم نہ ہوئیں اور مسلسل وہ رضیہ کے خلاف سازشیں کرتا رہا۔ ایک عرصہ سکون سے گزرنے کے بعد رضیہ کو ایک سازش کے تحت ترک عوام نے قید کر لیا۔ جب وہ قید ہوئی تو بہت سے معاملات دوبارہ بگڑنے لگے۔ کچھ عرصہ قید میں رہنے کے بعد ترک عوام کے سردار بہرام شاہ نے رضیہ کو قتل کرنے کا فیصلہ بنایا اور بہت سے امرا اس بات پر متفق ہو گئے۔ انہیں یہ بات برداشت نہ ہوئی کہ ایک عورت ان کے گلے میں حکومت کا طوق ڈالے۔ پھر رضیہ کے قتل کا ایک دن متفق ہوا اور سب نے بہت سی زنجیروں میں جکڑی ہوئی شہزادی اور سلطانہ کو جلاد کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ سب حاضرین کا خیال تھا کہ موت کو اپنے سامنے دیکھ کر رضیہ سلطانہ معافی مانگے گی اور اپنی جاں بخشی کی درخواست کرے گی، لیکن رضیہ نے ایسا کچھ نہ کیا اور ظالموں کے آگے گردن جھکانے سے انکار کر دیا۔ مگر اس وقت ایک قاتل حیران رہ گیا جب مرنے والی کے ہونٹوں پر ایک تحقیر آمیز مسکراہٹ ابھر آئی۔ اس نے سلطان بہرام شاہ اور ترک سرداروں کے اقتدار کی یکسر نفی کر دی تھی۔ ایفائے عہد کی گھڑی آ پہنچی۔ میں خون میں نہا کر اپنے بزرگوں کے پاس جا رہی ہوں۔ ان سے میرا یہی وعدہ تھا، میں نے مقدور بھر کے خدا کے بندوں کی خدمت کی، مگر اے حرص و حوث کے غلاموں، تم خدا کے سامنے کیا منہ لے کر جاؤ گے؟ یہ رضیہ سلطانہ کے آخری الفاظ تھے۔ پھر وہ قتل ہو گئی۔ سلطان معز الدین کے حکم پر بہرام گوری کو قلعے سے باہر نکال دیا گیا۔ وہ کئی جگہ ٹھوکریں کھا کھا کر پھرا، اچانک دو ہاتھوں نے اسے سہارا دے دیا۔ فردوس، بہرام گوری نے چونک کر کہا، آپ نے مجھے کیسے پہچان لیا؟ فردوس نے روتے ہوئے کہا، مصیبت کی اس گھڑی میں تیرے سوا اور کون آ سکتا ہے؟ بہرام گوری نے فردوس کے کاندھوں پر ہاتھ رکھ کر دیا، جلدی کر مجھے شہنشاہ کی گلی میں پہنچا دے، نہیں تو پھر کوئی رکن الدین کوئی معز الدین راستہ روک لے گا۔ یہاں پر سلطانہ رضیہ کی حکومت اختتام کو پہنچتی ہے۔ کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی۔ ایسی مزید ہسٹوریکل ویڈیوز کو سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔